خدا یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیزو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایک مضمون شروع کیا ہے، ہمارے عذاب بطور ہتھیار۔ تو اس کے تعلق سے پارٹ 1 آپ کی خدمت میں پہنچا تھا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ وہ ضرور آپ کے لیے باعث برکت بنا ہوگا۔ اور آج ہم اسی مضمون کے پارٹ 2 کی طرف یعنی کہ حصہ دوم کی طرف بڑھیں گے کہ ہمارے عذاب کس طرح جو ہے وہ اگر ہم ابلیس کے ہاتھوں میں دیں تو وہ کس طرح ابلیس کا ہتھیار کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کو خدا کے حوالے کریں تو خدا ان کو کیسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آئیے میرے ساتھ نکالیں ہماری وہی مرکزی آیت، رومیو کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں اور 13ویں 2 آیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے، پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو، اور اپنے اعضا ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو، اور اپنے اعضا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو۔ خداوند کے زندہ اور مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند کی برکت ہو۔ میرے بھائیوں، ہم نے پچھلے میسج میں یہ سیکھا تھا کہ کیسے ہمارے اعضاء جو ہیں وہ استعمال ہو سکتے ہیں، اور کون کون سے اعضاء جو ہیں وہ ایک بدن کو پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو ان اعضاؤں میں سے جو سب سے مضبوط ہتھیار جو ابلیس کا بن سکتا ہے وہ ہے انسانی آنکھیں، یعنی کہ ہماری جو آنکھیں ہیں، اگر ہم ان کو ابلیس کے حوالے کر دیں تو یہ آنکھیں ابلیس کا ایک بڑا پاورفل اور ابلیس کا ایک بڑا طاقتور جو ہے وہ ہتھیار بن سکتی ہیں، اور ابلیس ان کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے خدا کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے آئیے میرے ساتھ نکالیں دوسرا سیموئل اس کا 11واں باب اور اس کے 11ویں باب کی دوسری آیت کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے جو ہے وہ ان آنکھوں کا استعمال ہوا، اور کیسے یہ آنکھیں جو ہے وہ ابلیس کے قبضہ میں گئیں، اور ابلیس نے کیسے ان کو لیا اور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ بائبل ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا۔ تو میں اس آیت کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا سیموئیل اس کا 11واں باب اور اس کی دوسری آیت ہے، لکھا ہے، اور شام کے وقت داؤد اپنے پلنگ پر سے اٹھ کر بادشاہی محل کی چھت پر ٹہلنے لگا، اور چھت پر سے اس نے ایک عورت کو دیکھا جو نہا رہی تھی، اور وہ عورت نہایت خوبصورت تھی۔ تب داؤد نے لوگ بھیج کر اس عورت کا حال دریافت کیا، اور کسی نے کہا، کیا وہ ایلام کی بیٹی بتشبہ نہیں جو ہتی اوریا کی بیوی ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ آیت جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس آیت میں اگر ہم بغور اس کو دیکھیں، بغور اس کا مطالعہ کریں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ مقدس جو مرد خدا داؤد ہے وہ اپنے بادشاہی محل سے باہر نکلا اور چھت کے اوپر وہ سیر کرنے لگا۔ چھت کے اوپر اس نے ٹہلنا شروع کیا ہے، اور جب چھت کے اوپر ٹہلتے ٹہلتے وہ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو اس کو ایک عورت جو ہے وہ نہاتی ہوئی نظر آئی۔ تو یہاں پر جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اس کی نظر اس عورت پر پڑی جس کی بائبل بھی تعریف کرتی ہے کہ وہ نہایت خوبصورت تھی، تو وہاں پر مقدس داؤد کو چاہیے تھا کہ وہ اسی وقت جو ہے وہ واپس آتا، یا اس جگہ سے ہٹ جاتا، یا اپنے کمرے میں واپس آ جاتا، لیکن ایسا وہاں پر نہیں ہوا۔ جب اس نے اس عورت کو دیکھا تو ابلیس نے اس کے اندر اور تحریک پیدا کر دی، اور وہ تحریک یہ تھی کہ یہ عورت جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اس عورت کو تجھے اور زیادہ دیکھنا چاہیے، اور وہ عورت جو ہے وہ ہتی اوریا کی بیوی بننے کے لائق نہیں، وہ تیرے ہاں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ ابلیس نے مقدس داؤد کے ذہن میں ڈالی، اور تب جو ہے وہ مقدس داؤد نے کیا کیا کہ اس عورت کو اپنے پاس بلایا، اور آگے پھر جو ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ کیسے جو ہے وہ داؤد نے بھگتا۔ حالانکہ خدا نے اس کا گناہ تو بخش دیا، لیکن میرے عزیزو، گناہ ایک ایسا بیج ہے کہ جو ہر حال میں اگنا ہے، جس کا رزلٹ، جس کا نتیجہ ہر صورت میں آنا ہے۔
تو خدا نے داؤد کا یہ گناہ تو معاف کر دیا، لیکن اس گناہ کے جو نتائج تھے وہ داؤد کو بھگتنے پڑے، اور وہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہاں پر پھر آگے کیا ہوا، کیسے جو ہے وہ اس نے دوسرا گناہ بھی ابلیس نے اسے کروا دیا کہ پہلا وہ اس کی بیوی کو لے لیتا ہے، پھر دوسرا گناہ جو ہے وہ ہتی اوریا کی موت کی صورت میں اسے کرواتا ہے۔ تو یہ کیسے ہوا کہ جب داؤد نے اپنی آنکھوں کو ابلیس کے حوالے کیا اور ابلیس نے ان کو بطور ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور وہ ہتھیار ایسا کامیاب ابلیس کے لیے رہا کہ مقدس داؤد جو ہے وہ اس گناہ میں گر پڑا، اور اسے یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ اور پھر خدا نے یہ کہا کہ میں اس گناہ کے بدلے، یعنی کہ جو گناہ اس سے سرزد ہوا، اس گناہ کے بدلے جو ہے وہ شر کو تیرے گھر سے اٹھاؤں گا۔ اور پھر یہاں تک ہوا کہ اس کا بیٹا ہی اس کا مخالف ہو گیا۔ تو یہ سارے نتائج جو تھے وہ اس کے گناہ کی وجہ سے تھے، جو ان کی آنکھیں جو ابلیس کے قبضہ میں چلے گئیں، ان آنکھوں کے غلط استعمال کی وجہ سے جو ہے وہ ابلیس نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور وہ گناہ جو ہے وہ مقدس داؤد سے کروا دیا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی کے تعلق سے اگر ہم ایک اور ریفرنس دیکھیں جو بڑا مشہور ریفرنس ہے کہ جب ابلیس جو ہے وہ ہماری بزرگہ، ہماری جو ماں ہے ان سے بات کرتا ہے، ہوا سے بات کرتا ہے، تو ابلیس جو ہے وہ اس کو باتوں میں اس جگہ پر لے جاتا ہے جہاں پر وہ درخت تھا۔ تو لکھا ہے پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ عورت نے جو دیکھا۔ اب یہاں پر جو قابل غور بات یہ ہے کہ ابلیس نے اس کی توجہ جو ہے اس درخت کی طرف کروائی، اور اس کی آنکھوں کو اس نے اپنے قبضہ میں لیا، اور پھر اس کی آنکھوں نے دیکھا۔ اور اس کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ لکھا ہے عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ بات جو ہے وہ قابل غور ہے کہ ابلیس نے اس کی آنکھوں کے اوپر اٹیک کیا اور اس کی آنکھوں کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اس درخت کو دیکھے اور اس پھل کو دیکھے۔ اور جب ہوا نے اس درخت کو یا اس پھل کو دیکھا تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ لکھا ہے کہ آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوا، یعنی کہ اس کے اندر اتنی کشش تھی کہ وہ آنکھوں کو اچھی لگنے لگی، اور لکھا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ اور لکھا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئی اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائی، یہاں پر یہ خوبصورت جو ریفرنس ہے، یہ جو حوالہ ہے، یہ ہماری مدد کرتا ہے کہ کیسے ابلیس نے ہوا کی آنکھوں کو اپنے کنٹرول میں کیا، کیسے وہ اس کے ذہن کے اندر تحریک پیدا کرتا ہے، اور پھر کیسے جو ہے وہ ہوا کو مجبور کر دیا کہ وہ اس درخت کی طرف دیکھے اور اس پھل کی طرف دیکھے۔ اور جب اس نے دیکھا تو اس کو اس درخت میں کشش نظر آئی، اس پھل کے اندر کشش نظر آئی۔ حالانکہ ہوتا کیا تھا کہ وہ ڈیلی اسی جگہ پر جو ہے وہ سیر کرتے ہوں گے، ڈیلی اسی جگہ پر وہ رہتے تھے، اور ڈیلی روز جو ہے وہ نہ جانے کتنی بار ان کی نظر جو ہے وہ اس درخت کے اوپر پڑتی ہوگی۔ لیکن جب ابلیس نے مکمل طور پر کنٹرول اس کی آنکھوں پر لیا تو تب جو ہے وہ پھل اس کی آنکھوں کو خوشنما بھی لگا، اس کو اچھا بھی لگا، اور پھر یہ بھی وہ سوچنے لگی کہ اگر ہم اس کو لے لیں گے تو یہ ہمیں عقل بخش دے گا، اور جب ہمیں عقل آ جائے گی تو پھر ہم خدا کی مانند ہو جائیں گے۔ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوا کے دل کے اندر ابلیس نے ڈال دی، اس کے ذہن کے اندر ڈال دی، صرف اس وجہ سے کہ اس نے اس کی آنکھوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اور یوں جو ہے وہ ہوا سے اور پھر آدم سے یہ پہلا گناہ جو ہے وہ سرزد ہوا۔ اور پھر اس کے نتائج بھی یہیں تک ختم نہیں ہوئے، اس کے نتائج جو ہے وہ آج بھی بنی نوع انسان بھگت رہا ہے۔ خدا نے اس کے گناہ کو تو معاف کیا، لیکن ہوا کیا کہ اس کی سزا ان کو لازمی دے دی۔ سزا لازمی اس صورت میں ملی کہ خدا نے آدم کو کہا کہ تو خون اور پسینے کی کمائی کھائے گا۔ سو آج بھی بنی نوع انسان اسی کرب کے اندر ہے، آج بھی وہ خون اور پسینے کو بہاتا ہے اور کماتا ہے۔ اور اسی طرح جو سانپ کو خدا نے سزا دی، سانپ بھی اسی حالت کے اندر ہے، اور جو ہوا کو خدا نے سزا دی،
آج بھی وہ بچے پیدا کرتی ہے تو درد کے ساتھ کرتی ہے، اور پھر اس عورت کی جو رغبت ہے وہ اپنے مرد کی طرف ہے۔ تو یہ کیسے ہوا؟ یہ اس وقت ہوا کہ جب ہوا نے اپنی آنکھوں کا کنٹرول جو ہے وہ دشمن کے حوالے کر دیا۔ اور یاد رہے میرے بھائیوں میری بہنوں، ابلیس جو ہے وہ اتنا شاطر اور اتنا تیز ہے کہ یہ جس سے اس کے آزاد چھینتا ہے، سب سے پہلے اٹیک بھی اسی پر کرتا ہے، سب سے پہلے اٹیک بھی اسی خاندان کے اوپر کرتا ہے، سب سے پہلے حملہ جو ہے وہ اسی خاندان کے اوپر کرتا ہے اور ان کو تباہ کرتا ہے کہ کہیں ان کو ہوش نہ آ جائے۔ اور اسی وجہ سے یہ مقدس داؤد سے اس نے گناہ کروایا، اور پھر اسی گھر سے جو ہے وہ شر نے سر اٹھایا، اور پھر اس کے نتائج اس نے بھگتے، اور پھر ہوا کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا۔ ہوا سے اس نے گناہ کروایا، اس کی آنکھوں کو استعمال کروایا، اور پھر ابلیس نے سب سے پہلے ہوا اور آدم کے اوپر اٹیک کیا اور اس خاندان کو خدا کی حضوری سے آؤٹ کروا دیا، اس خاندان کو خدا کے اس رفاقت سے باہر کروا دیا جس رفاقت کے اندر یہ رہتے تھے، اور یہ تینوں خوش تھے۔ خدا ان کے پاس آتا تھا اور خدا ان کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، اور یہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، اور ایک بہت خوبصورت منظر تھا۔ لیکن ابلیس نے اس کی آنکھوں کا استعمال کر کے ان کو خدا کی نظر میں گرا دیا، اور یوں وہ خدا کی اس حضوری سے باہر آ گئے۔ آج میں اس مقام پر آپ کو لانا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ ہمارے اعضاء جو ہیں وہ کہیں دشمن ابلیس کا ہتھیار نہ بن جائیں، ہماری آنکھیں دشمن ابلیس کے قبضہ میں نہ چلے جائیں، بلکہ اس کے برعکس بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ جب بھی مجھے اور آپ کو لگے، جب بھی ہمیں یہ ڈر ہو کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ کسی غلط سائٹ پر جا رہی ہیں، تو آئیں اسی وقت جو ہے وہ ہم ایوب کے ساتھ یہ عہد کریں، ایوب کے ساتھ یہ مل کر کہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ عہد کیا ہے کہ میں کسی کماری لڑکی پر نظر نہ کروں گا۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، ہماری آنکھیں جو ہے وہ صرف اور صرف ان کا محور یسوع مسیح کی صلیب ہونی چاہیے، اور اگر ہماری آنکھیں یسوع مسیح کے ہاتھ میں چلی گئیں تو یہی آنکھیں دوسروں کے لیے برکت، دوسروں کے لیے رہائی، دوسروں کے لیے تسلی اور دوسروں کے لیے برکت اور شادمانی کا باعث بنے گی۔ لیکن یہی آنکھیں اگر ہم نے ابلیس کے ہاتھ میں کر دیں تو وہ ہماری ان آنکھوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے خدا کے منصوبوں کو ناکام کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی آنکھیں خدا کو دیتے ہیں یا ابلیس کے حوالے کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو ابلیس کے حوالے کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے دشمنی کرتے ہیں، ہم خدا کے منصوبے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ہم خدا کی بادشاہی کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے میری بہنوں میرے بھائیوں، آج ہم عہد کریں کہ ہماری آنکھوں کا استعمال خدا یسوع کی صلیب کے لیے ہوگا، ہم اس کے بیٹے یسوع کے پاک لہو کو بہتا ہوا دیکھیں، بجائے کہ ہم اپنی آنکھوں کو ابلیس کے ہاتھ میں دیں اور وہ ان کا ناجائز فائدہ اٹھائے اور وہ ان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرے اور خدا کی بادشاہی کو کمزور یا اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو یہ فضل بخشے کہ ہم اپنی آنکھوں کا ہمیشہ صحیح استعمال کریں، اور ہماری آنکھوں کا جو محور ہے وہ یسوع مسیح اور اس کی صلیب ہونی چاہیے۔ اور اگر کسی جگہ پر ہمیں کوئی ڈر اور خدشہ ایسا محسوس ہو تو فوری طور پر ابلیس کو یسوع مسیح ناصری کے نام سے ڈانٹیں، اس کا مقابلہ کریں اور وہ ہم سے بھاگ جائے گا، اور خدا جو ہے وہ ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ دے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہمیں برکت دے، آمین۔